بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے کچھ عرصے قبل پاکستانی لوگ باکو اذربائیجان کی کیپٹل کو جانا کرتے تھے، اور اس سے پہلے پاکستانیوں کو اذربائیجان کے اس بارے میں علم ہی نہیں تھا کہ اذربائیجان کا بھی کسی دوسرے ممالک کے ساتھ کانفلکٹ چل رہا ہے۔ مگر جب کانفلکٹ سٹارٹ ہوا تو پاکستانیوں کو بھی پتہ چل گیا، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، اس کے علاوہ مختلف یوٹیوبس پر اذربائیجان وی اسٹینڈ ود یو، پاکستان اسٹینڈ ود یو کے ہیش کے نام سے مختلف ٹرینڈز چلنا شروع ہو گئے، پوسٹرز چلنا شروع ہو گئے۔ تب پاکستانی کو بھی علم ہوا کہ اذربائیجان کا کسی دوسرے ملک کے ساتھ کانفلکٹ چل رہا ہے۔ آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ کانفلکٹ ڈسکس کریں گے، مگر اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے تھوڑی سی ہم اگر بیک پہ جائیں تو اذربائیجان اور ارمینیا کی سرحدوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اذربائیجان اور ارمینیا اصل میں جنوب مشرقی یورپ میں واقع ہیں، اور ان ممالک کی سرحدیں ترکی کے ساتھ، ایران کے ساتھ اور اس کے ساتھ جارجیا کے ساتھ ملتی ہیں۔ اذربائیجان کے اگر ہم شمال میں دیکھیں تو وہ روس واقع ہے۔ روس نے کچھ عرصے ہی قبل ان دونوں ممالک پہ بہت لمبے عرصے تک حکمرانی کیا، 1922 سے لے کر 1991 تک۔ USSR اس ٹائم، جس کو سوویت یونین کہا کرتے تھے، سوویت یونین نے اذربائیجان پر بھی حکمرانی کی، ارمینیا پر بھی حکمرانی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ کافی بڑا علاقہ ان کے زیر کنٹرول ہوا کرتا تھا۔ مگر 1991 کو جب یہ لوگ آزاد ہو گئے روس سے، تو ایک چھوٹا سا ایریا جس کو لے کر کانفلکٹ کھڑا ہوا، اس ایریا کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اذربائیجان کی بات کریں تو یہ ایک مسلم ملک ہے، اور اس میں جو میجورٹی ہے وہ مسلمانوں کی ہے، مگر ریاست کو اور ریلیجن کو سائڈ پہ کر کے رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ اگر آسان الفاظ میں بات کی جائے تو یہ ایک سیکولر ریاست ہے، جس میں مسلم میجورٹی ہے، جو کرسچن اور باقی جو منورٹیز میں رہتے ہیں۔ اور سیکولر ریاست ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو سب سے پہلے جو تسلیم کیا تھا وہ پاکستان نے تسلیم کیا تھا، ایران نے تسلیم کیا تھا، ترکی نے اور امریکہ نے تسلیم کیا تھا کہ ایک کنٹری ہے، جب یہ 1991 میں آزاد ہوا تھا۔ آن دی ادر سائڈ اگر ہم دیکھیں، ارمینیا کی بات کریں تو ارمینیا بھی 1991 میں آزاد ہوا ہے، اور یہ ایک کرسچن میجورٹی ملک ہے، اور یہ بہت ہسٹوریکل کنٹری مانا جاتا ہے، کیونکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ 4 صدی میں سب سے جو پہلا چرچ قائم ہوا تھا وہی ارمینیا میں ہوا تھا۔ اور ارمینیا کے جو کرسچنز ہیں وہ بہت قدیم کرسچنز مانے جاتے ہیں، کہ یہاں کے جو لوگ ہیں، ارمینیا کے باشندے ہیں، وہ سب سے پرانے کرسچنز ہیں۔ اسی وجہ سے ارمینیا کے جو لوگ ہیں وہ عیسائی دنیا میں ایک اپنا ہی مقام رکھتے ہیں۔ ارمینیا ایک لینڈ لاک کنٹری ہے۔ لینڈ لاک کنٹری اس کو کہتے ہیں جس ملک کا کسی سمندر کے ساتھ کوئی راستہ نہ پڑ رہا ہو۔ یہ چاروں طرف ملک کے ساتھ گھرا ہوا ہے، چاروں طرف اس کی سرحدیں جو ہیں وہ ممالک کے ساتھ ہی ہیں، اور بیچ میں کوئی دریا کا، سمندر کا راستہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس کو لینڈ لاک کنٹری کہا جاتا ہے۔ اذربائیجان کے مقابلے میں ان کی آبادی بہت کم ہے، 31 لاکھ ٹوٹل ان کی آبادی ہے، اور یہ کانفلکٹ کافی پرانا چل رہا ہے۔ جی، تو اب بات کرتے ہیں اس کانفلکٹ کو جس کو لے کر ارمینیا اور اذربائیجان ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ یہ چھوٹا سا ایک ایریا ہے جو ارمینیا اور اذربائیجان کے بارڈر پر لگتا ہے، اس کا نام ہے ناگورنو قرباخ۔ ناگورنو قرباخ ایک چھوٹا سا ایریا ہے۔ 80 کی دہائی میں جب سوویت یونین کا خاتمہ ہو رہا تھا تو یہاں پر جو لوگ رہا کرتے تھے وہ ارمینیائی لوگ تھے، ارمینیا کے رہنے والے تھے، مگر ان کے اوپر جو کنٹرول تھا وہ اذربائیجان کا ہوا کرتا تھا۔ مگر جب 1991 کا وقت قریب آیا تو اسی ارمینیائی لوگوں نے، جو اذربائیجان کی پارلیمنٹ میں بیٹھا کرتے تھے، انہوں نے ارمینیا کے حق میں ووٹ ڈال دیا کہ ہم اس کے ساتھ جائیں گے۔ اذربائیجان کو یہ بات بڑی عجیب سی محسوس ہوئی، تو اسی ٹائم ان کا کانفلکٹ سٹارٹ ہو گیا، اور مقامی لوگوں کے آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ حملے شروع ہو گئے۔ اور پھر جب پراپر جنگ شروع ہوئی اذربائیجان اور ارمینیا کے بیچ میں 80 کی دہائی میں، کافی پراپر ان کی جنگ سٹارٹ ہو گئی ایک دوسرے کے ساتھ، باشندوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع ہو گئے، کافی حد تک نقصان پہنچایا۔ اور مگر جب یہ ملک آزاد ہو گئے تو ایک پراپر پھر دوبارہ ان کی جنگ ہوئی، جس میں دونوں ملکی کی فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئی، سویلینز لوگ کافی زیادہ مارے گئے تھے۔ تو پھر ارمینیا بھاگتا بھاگتا UN میں چلا گیا کہ اس جنگ کو کسی طریقے سے بند کرایا جائے۔ 1994 میں روس نے پھر اس جنگ کو امن معاہدے کے تحت دونوں ممالک کو ایک ٹیبل پر بٹھایا اور اس جنگ کو بند کرایا۔ مگر اب ناگورنو قرباخ کا جو ایریا ہے وہ اذربائیجان کے لیے بہت اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ اب اذربائیجان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، اور ارمینیا کی فوج نے اس پر زبردستی قبضہ کیا گیا ہے۔ امن معاہدے میں یہ طے ہوا تھا کہ ارمینیا کی جو حکومت ہے وہ اس ایریا کو کنٹرول کرے گی، مگر جو لینڈ کے لحاظ سے جو ایریا ہے وہ اذربائیجان کے ساتھ ٹچ کرے گا، مگر اس کو کنٹرول ارمینیا کرے گا۔ اب ایک چیز اگر کسی دوسرے بندے کے کنٹرول میں چلی جاتی ہے تو وہ اس کے جو آرڈرز ہوں گے وہی مانے جائیں گے، وہی فالو کیے جائیں گے، تو اس کو لے کر پھر یہ کافی شدت اختیار کر گیا۔ مگر اب
2020 میں 3 ہفتے پہلے یہ دوبارہ ان کی آپس میں لڑائی سٹارٹ ہو گئی تھی آذربائیجان اور ارمینیا کے بیچ میں. تو آذربائیجان نے کافی جوابی کارروائی کی اور کہا یہ چاہ رہا ہے کہ 10 نگورنو قرباخ کے جو 10 گاؤں ہیں وہ ارمینیا کی فوج سے انہوں نے آزاد کروا لی ہیں اور 4 ٹینک تباہ کر لی ہیں، 4 اینٹی بیلسٹک میزائل ان کے گرا دیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ارمینیائی فوج کو کافی زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے اور ارمینیا کی فوج پیچھے ہٹتی جا رہی ہے. اب جب کسی ملک کی فوج اپنے جو ایریاز ہوتے ہیں وہ خالی کر کے پیچھے جا رہی ہوتی ہے، اس کو شکست ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر سب سے جو آسان ٹارگٹ ہوتا ہے اس فوج کے لیے کہ دوسرے ملک کے سویلینز کو ٹارگٹ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا جائے تاکہ دوسرا ملک مجبور ہو کے جنگ بندی کی طرف جائے. اسی وجہ سے اب آذربائیجان میں یہ خدشہ پایا جا رہا ہے کہ ارمینیائی فوج جو ہے وہ کسی طریقے سے آذربائیجان کے سویلینز پر اٹیک کرے گی اور ان کو نقصان پہنچائے گی، اور اسی وجہ سے آذربائیجان کی فوج مسلسل آگے چہل قدمی کرتی جا رہی ہے کسی طریقے سے. ارمینیا کے جو دیہات کے جو گاؤں ہیں جو ان کے کنٹرول میں تھے وہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ آزاد کرا لیں. اب یہاں پر مزے کی جو بات ہے، انٹرنیشنل دنیا کی اگر بات کریں تو وہ آذربائیجان کے حق میں ہیں. بہت کم ایسے کنٹریز ہوں گے جو ارمینیا کی فیور میں ہوں گے. کل TRT کو آذربائیجان کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے پاس بیسٹ موقع ہے کہ ہم اس ایریے کو ارمینیائی فوج سے آزاد کروا سکتے ہیں. اور ان کا ساتھ ساتھ یہ کہنا تھا کہ ہمیں بڑی بڑی آفرز آ رہی ہیں، بڑے بڑے جو کنٹریز ہیں، تگڑے جو ملک ہیں وہ ہمیں آفرز دے رہے ہیں کہ ہم اس جنگ کو بند کر دیں اور روک دیں. انہوں نے یہاں پر ایک سوال اٹھایا کہ اگر ہم اس جنگ کو روک دیتے ہیں تو کیا آپ لوگ ہمیں گارنٹی دیتے ہیں کہ ارمینیا کی فوج نگورنو قرباخ کا ایریا خالی کر کے چلی جائے گی واپس، اور اگر نہیں گئی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ کتنے عرصے سے تو ہم اسی طرح مذاکرات کر کے جنگ ہمیشہ روک دیتے ہیں، جنگ بندی کا اعلان ہو جاتا ہے مگر اس کے باوجود کوئی رزلٹ نہیں نکلتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ لوگ پراپر لکھ کر دیں کہ اس ڈیٹ کو ارمینیا کی جو فوج ہے وہ یہ والا گاؤں خالی کر کے چلی جائے گی، اس ڈیٹ کو ارمینیا کی فوج یہ والا گاؤں خالی کر کے چلی جائے گی، اور اس کے بعد ارمینیا کی فوج کا کوئی اختیار نہیں ہوگا ان ایریاز پر. یہ نہیں ہوتا تو آذربائیجان کی فوج آگے بڑھنے میں نہیں رک سکتی، تاکہ ہم یہی چاہیں گے کہ جس دن ارمینیا کی فوج اس ایریے کو خالی کرے گی اسی دن ہم جنگ بندی کا اعلان کریں گے. اب مزے کی بات آپ لوگوں کو بتائیں تو ارمینیا کی جو حکومت ہے وہ بھاگتی دوسرے ملکوں کے پاس جا رہی، جو اسٹرانگ ملک ہے، کہ کسی طریقے سے آذربائیجان پر دباؤ بڑھایا جائے، کیونکہ اب ان کو شکست نظر آ رہی ہے کہ آذربائیجان کی جو فوج ہے وہ مسلسل ان کے ایریاز کو ان سے آزاد کروا رہی ہے. وہ اس فوج کو روکنا چاہتے ہیں اور بڑے بڑے جو تگڑے ملک ہیں ان کے تھرو آذربائیجان پر پریشر ڈلوا رہا ہے کہ آذربائیجان اس جنگ کو روک دے. مگر آذربائیجان کے پرائم منسٹر نے صحیح تگڑا قسم کا جواب دیا ہے کہ ہم یہ جنگ جو ہے صرف اسی صورت میں روک سکتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں پراپر لکھ کے دیں کہ اس دن ارمینیا کی فوج یہ والے ایریاز خالی کر کے چلی جائے گی، اس دن ارمینیا کی فوج یہ والے ایریاز خالی کر کے چلی جائے گی، اور ارمینیا کی فوج کا اس ایریا سے پھر کوئی لینا دینا نہیں ہوگا اور نہ ہی ارمینیا کی فوج کبھی اٹیک کرے گی. تو اب یہ ایک بڑا انہوں نے اسٹرانگ قسم کا آگے سے رسپانس کیا، جس کو لے کر بڑے بڑے جو ملک ہے جو بیچ میں صلح صفائی کرانا چاہ رہے تھے وہ اب سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اگر ہم ایسے کریں گے تو ارمینیا کو اپنے ایریاز خالی کرنا پڑیں گے. آذربائیجان ایک مسلم ملک ہے، ترکی نے بڑا اس کے حق میں، آذربائیجان کے حق میں آواز اٹھائی ہے، مگر افسوس کے ساتھ اسلام کا جو مین سینٹر کہا جاتا ہے سعودی عرب، اس نے ترکی کا بائیکاٹ کر دیا کہ ترکی آذربائیجان کا ساتھ کیوں دے رہا ہے. 80 کی دہائی کی بات کریں تو ایران نے جب آذربائیجان اور ارمینیا کے بیچ میں جنگ چل رہی تھی تو ایران نے انڈائریکٹلی سوویت یونین کے ہتھیار جو تھے وہ ارمینیا تک پہنچائے تھے تاکہ آذربائیجان کو زیادہ سے زیادہ نقصان ہوئے، کیونکہ اس ٹائم ایران میں ایک سیکولر حکومت تھی جو ارمینیا کی فیور میں تھی. مگر اب 40 سال گزرنے کے بعد ایران نے یہاں تک ٹویٹ کیا ہے کہ اب 40 سال گزرنے کے بعد جو ایران کے جو آیت اللہ خمینی ہیں جو ان کے پرائم لیڈر ہیں، سپریم لیڈر ہیں، انہوں نے ٹویٹر پہ ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم آذربائیجان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ آذربائیجان اس جنگ میں جیتے اور اپنے وہ ایریاز ان سے خالی کروا لے جو وہ دوبارہ واپس لینا چاہتے ہیں، جو کہ ایک بہت تگڑا اور اسٹرانگ قسم کا رسپانس دیا ہے. اس ٹائم پہ مسلم کنٹریز کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. ہماری اللہ تعالیٰ کی حضور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آذربائیجان کو جو اپنے کھوئے ہوئے مقام ہے، کھوئے ہوئے ایریاز ہیں، وہ ان کو حاصل کرنے میں فتح عطا فرمائے اور دشمن کو شکست دے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ یہ والی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کس حد تک انفارمیٹیو رہی. آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا. السلام علیکم.